قرآن تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کیا ہیں؟ آپ مسلمان ہیں یا شیعہ ہیں؟ مسلمان کا دوسرا نام ہی شیعہ ہے۔ اچھا اچھا، دو نام ہیں؟ قرآن میں ہی ثابت ہے۔ یہ دو نام ہے، شیعہ اور مسلمان؟ مسلمان کا دوسرا نام ہی شیعہ ہے۔ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کا دوسرا نام شیعہ ہے؟ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ کدھر فرمایا ہے؟ آپ پڑھ لینا، مجھے یاد نہیں ہے، آپ کو میں آپ کے آئی ڈی پر ایک ویڈیو سینڈ کر دیتا ہوں آپ کے عالم کی۔ نہیں تو آپ کو نہیں پتا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مسلمان کا دوسرا نام شیعہ رکھا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ آپ کا نام شیعہ رکھا ہے اللہ نے قرآن میں؟ میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ جی، آپ یہ کو جو پتہ ہے نہیں ہے، اور آپ اتنا بڑا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ شیعہ ہی کا دوسرا نام مسلمان ہے، اور پھر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور قرآن کی طرف جھوٹ بھی باندھ رہے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ دعویٰ میں نہیں کرتا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آنکھیں بھی ملی ہوئی ہیں تو اللہ آپ کا۔ بتائیں نا، آیت بتائیں کون سی آیت ہے، ہم چلیں گے خود پڑھ لیں گے۔ میں اصل میں بچہ ہوں، میں اتنا ٹائم نہیں ملتا میں، کتنے ورنہ سال کے بچے ہیں آپ؟ میں 20 سال کا ہوں۔ 20 سال کا بچہ ہوتا ہے؟ بچہ تو نہیں، مطلب اب میں نے اتنا تو نہیں کہا بچہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میں بچہ ہوں، تو بچہ 20 سال کا نہیں ہوتا بھائی، 18 سال، آپ کو پتہ ہے 18 سال کی عمر میں آپ کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے، آپ ووٹ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ شادی کر سکتے ہیں، قانوناً جائز ہے۔ بے فارم پر میری 18 ابھی نہیں ہے۔ ہاں، بے فارم پہ ہو یا نہ ہو اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن آپ جس دن پیدا ہوئے اس سے لے کے ابھی تک 18 ہو چکے ہیں نا، 18 سے اوپر ہو گئے ہیں۔ جی جی۔ تو اب آپ دیکھیں، اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکتے ہیں، بیوی رکھ سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں میں بچہ ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میرے کہنے کا اب اتنا صرف بچہ تو نہیں تھا مطلب۔ اچھا اچھا، تو بہرحال مسئلہ یہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ کاشان عباس۔ اچھا، کاشان عباس صاحب، جی جی۔ آپ نے ایک تو یہ بات کی کہ شیعہ کے متعلق شیعہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان قرار دیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ایک حدیث میں نے میں نے سنی ہوئی ہے، آپ جی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے دن علی اور علی کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں، اگر ہے تو آپ مجھے یہاں دکھا دیں۔ میں یہاں پر کیسے چلاؤں، میرا ایک ہی موبائل ہے، ڈبل ہوتے تو پھر چلو چلا کوئی لیتا۔ حوالہ دے دیں، کوئی حوالہ دے دیں، کتاب کا نام بتا دیں۔ میں نے جیسے بخاری میں ہوتی ہے نا حدیث، میرے خیال میں بخاری میں ہی ہوگی۔ جی جی، حدیثیں بخاری میں بھی ہوتی ہیں، مسلم شریف بھی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں حدیث کی، لیکن آپ ان میں سے کون سی کتاب میں سے آپ بتا رہے ہیں؟ یہ میں نے کتابیں اتنی نہیں پڑھی اصل میں ہوئی ہیں عباس بھائی۔ صاحب، آپ کو کہانی کرائی گئی ہے، ایسی کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہا گیا ہو کہ اے علی آپ اور آپ کی شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، صحیح ہے؟ ایسا بالکل کچھ نہیں ہے۔ کامیاب میرے وہ ہوگا، کامیاب وہ ہوگا کہ قاری صاحب، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ علی اور ان کے ماننے والے شیعہ کامیاب ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قاری صاحب، یہ میرے ابو پہلے دیوبند تھے، میرے ابو یہ 7 سال جمعہ کتابیں پڑھتے رہ گئے تھے مدرسے میں، اچھا، 7 سال جاتے رہ گئے تھے، صحیح پھر ہے، 7 سال کے بعد ہی جا کر ہاتھ کھولے تھے، اچھا۔ تو اس یہ میں ہو گئے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ ہمارے نیچے منی ماسٹر صاحب موجود ہیں، یہ پہلے پکے شیعہ تھے اور شیعوں کے بڑے ذاکر تھے، انہوں نے پھر ابھی 2-3 سال ہوئے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنی ساری زندگی انہوں نے شیعت میں گزاری ہے۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، ان کو نہیں اچھا لگا۔ اچھا، ایک ہماری کزن ہے، تقریباً 7 سے 8 سال کی ہے، ویسے نماز پڑھتی تھی نا ہاتھ باندھ کر، ماموں کی بیٹی ہے ایسے سمجھے، اچھا اس نے اپنے ابو کو جا کر کہا ہے کہ مجھے اس نماز میں مزہ نہیں آتا، ہاتھ کھول کر نماز پڑھے گا۔ اچھا، نماز تو ہم مزہ لینے کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مزہ بچی نہیں ہے نا آتا؟ وہ 7 8 سال کی ہے، مطلب ان کو سکون نہیں ملتا، سکون ملنا چاہیے نا اچھا نماز سے۔ دیکھیں نا، سکون اس میں ملنا چاہیے، چلو وہ تو بچی ہے اس نے بات کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے جب آپ کسی کے سامنے بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں زیادہ ادب ہے یا ہاتھ کھول کر کھڑے ہوئے ہوں زیادہ ادب ہے؟ ادب کس چیز میں ہے مجھے یہ بتائیں؟ بندے نے ہاتھ ہاتھ کھول، باندھے ہوئے نہیں، وہ دل سے ادب ہوتا ہے، ہاتھ کھولنا چلے باندھنا ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں۔ دل تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن ظاہری اعتبار سے ایک بندہ ایک کسی بڑے بزرگ کے سامنے کھڑا ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے،
اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور بڑا توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، وہ زیادہ اچھا لگے گا، یا ایک بندہ ہاتھ کھول کے اکڑ کے کھڑا ہوا ہے وہ زیادہ؟ عزت کس میں ہے، ادب کس میں ہے؟ اب ہم اکڑ کے تو نہیں ٹھہرتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا نہیں ہے۔ چلے پھر بھی اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ بتائیں کہ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے یا آپ کے والد کے سامنے کوئی کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، زیادہ عاجزی آپ کو نظر آئے گی، یا ہاتھ کھول کے کھڑا ہو زیادہ عاجزی؟ ہاتھ کھول کر اور سر جھکا کر ٹھہرے ہوتے ہیں، اس میں بھی عاجزی ہے۔ نہیں اس میں بھی عاجزی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو زیادہ عاجزی ہے۔ قاری صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوں گی، مجھے نہیں یہ تو یقین ہے۔ کتابوں کی بات ہی میں نہیں کر رہا نا بھائی، یہ تو نارمل بات کر رہا ہوں، یہ تو بات بالکل سنیں ایک قاری صاحب۔ سمپل سی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ تو عقل کی بات ہے نا، کہ آپ قاری اپنے والد صاحب کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے ہاتھ باندھ کے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ زیادہ ادب ہے اس میں، بنسبت اس کے کہ ہاتھ کھول کے کھڑے ہوں۔ تو اللہ کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے کوئی کھڑا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے نا میرے بھائی، اس میں تو زیادہ سکون حاصل ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ سکون نہیں حاصل ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ عباس صاحب آپ 20 سال کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شیعہ ہیں، شیعہ مذہب جو آپ کا ہے، وہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کو کامل مکمل قرآن نہیں مانتا۔ کیوں؟ کس نے کہا؟ یہ تو آپ کے ائمہ نے کہا ہے، آپ کو نہیں پتہ اس بات کا؟ نہیں، ہمارے ائمہ نے تو کسی نے نہیں کہا۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، یہ قرآن مکمل ہے؟ الحمدللہ 30 سپارے مکمل ہیں۔ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جب لیا ہوا ہے تو اس میں کیا کمی پیشی ہے؟ ماشاءاللہ زبردست بات کی آپ نے، یہ تو آپ نے بڑے بڑے ذاکروں سے بہت اچھی بات کی ہے، بڑے بڑے ہم ذاکر آتے ہیں۔ ذاکروں کو ماننے والے نہیں، ہم اپنے علماء کی سنتے ہیں۔ ہاں بڑے بڑے علماء بھی آتے ہیں نا، وہ بھی یہ بات نہیں کرتے جو آپ نے کی ہے، آپ تو بڑے سمجھدار انسان لگتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر عباس صاحب، اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس قرآن میں کمی پیشی ہو گئی ہے، تو آپ کے نزدیک وہ کیا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کیا اگر سمجھے؟ اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا ہے اور یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو یہ بات کرتا ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس قرآن میں کمی پیشی ہو گئی ہے، اس قرآن میں رد و بدل ہو گیا ہے، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے، مسلمان سمجھیں گے یا کافر سمجھیں گے؟ نہیں، وہ مسلمان کہاں سے ہوا؟ وہ کافر ہے۔ ایسے ہی سمجھیں پھر۔ عباس صاحب کیا سمجھیں گے اس کو؟ جی کیا جی؟ ہمارے عالم ایسے کہتے ہی نہیں ہیں کہ نہیں میں یہ آپ کے قرآن عالم کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے عالم کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ قرآن کو کامل مکمل نہیں سمجھے گا تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے، مسلمان یا کافر؟ کافر۔ کافر سمجھیں گے۔ اب آپ کو اگر ایک دو روایتیں دکھا دیں آپ کی کتابوں سے کہ آپ کے امام یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، یہ قرآن کامل اور مکمل قرآن نہیں ہے، فتویٰ تو آپ نے جاری کر دیا ہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ قاری صاحب میں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ چلے آپ کو علم نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کی کتابوں کا علم پڑھنے دے رہے ہیں نا، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اصلی قرآن اس میں 17,000 آیتیں ہیں، اور آپ نے کہا آپ کے گھر میں جو قرآن ہے یہی کامل مکمل ہے، جو اس کو نہ مانے کافر ہے۔ تو آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس میں تو لگ بھگ 6,500 آیتیں ہیں، جبکہ امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ اصلی قرآن 17,000 آیتوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا کیا بنے گا؟ مجھے اتنا علم نہیں ہے قاری صاحب، میں ان بحثوں فتویٰ میں دے نہیں دیا ہے، پڑھوں۔ اب آپ کہتے ہو علم نہیں ہے۔ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے نا، اتنا کتابیں نہیں پڑھی ہیں، کون سی چلیں کتاب میں دیکھا ہوا آپ کوشش کریں پڑھ پڑھنے لوں کی۔ گا انشاءاللہ۔ تو جی اس لیے شروع میں ہم آپ سے یہی کہہ رہے تھے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اس قرآن کریم کو کامل مکمل نہیں سمجھتا، اس لیے ہم شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ وہ آپ نے خود ابھی بتایا کہ جو قرآن نہ مانے وہ کافر ہے، تو اسی وجہ سے ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے اصول کافی میں، یہ آپ کی معتبر کتاب ہے اصول کافی، ٹھیک ہے، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ بھی سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، نہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں، بعد میں آپ پڑھتے رہیں اس کو۔ میں کتاب سے پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ کون سی کتاب سے پڑھیں گے؟ امام کافی۔ امام کافی نہیں، اصول کافی ہے، جلد نمبر اصول 2 ہے کافی، اور صفحہ 350، جلد نمبر 2 صفحہ 350۔ ٹھیک ہے۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ سید محمد کافی شاہ صاحب نے۔ اس دن بھی ایک بخاری صاحب بن گئے۔ جی میں یہی کہنے لگا تھا، انہوں نے پوچھ لیا ہے۔ مصنف کا نام ہے یعقوب الکلینی۔ یہ سنی عالم ہے؟ نہیں نہیں شیعہ ہیں، سنی کیوں ہیں؟
کتاب شیعوں کی ہے تو سنی کہاں سے لکھیں گے؟ یہ 12ویں امام کے شیعوں میں سے ہیں، اور یہ کتاب لکھ کر انہوں نے جب لکھی تھی نا یہ کتاب، تو جی وہ اس کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب 12ویں امام کو پیش کی تھی، ٹھیک ہے؟ جب یہ کتاب ان کو پیش کی گئی نا 12ویں امام کو، تو انہوں نے آگے سے فرمایا تھا کہ ہذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے بس. اسی وجہ سے اس کا نام پھر اصول الکافی رکھا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو مزید انشاءاللہ وہ پڑھ لوں گا. آپ کا نام کیا ہے ویسے بھائی؟ کاشان عباس. کاشان عباس بھائی، آپ کتنے سال کے ہیں؟ 20. 20 سال کے ہیں. آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں؟ پاکستان میں. آپ کہاں؟ اچھا، میں تو جو ہے پاکستانی ہوں، میں بھی، ہم سب پاکستانی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، آپ کاشان بھائی پیدائشی شیعہ ہیں بعد میں ہوئے تھے؟ میں پیدائشی شیعہ ہوں، میرے ابو بعد میں ہو گئے تھے. پیدائشی شیعہ ہیں، جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو آپ سے ایک سوال یہ ہے، مثال جیسے ہم ابھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جی اور اہل سنت ہیں، جی ہم ظاہری بات ہے کہ بندہ کسی بھی مذہب میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کوئی عقیدے ہیں ان کو مان کے داخل ہوتا ہے، اس کو جی سمجھتا ہے بالکل کہ کیا اس کے کیا عقائد ہیں جن کو مان کر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور بالکل اس کے بعد پھر عبادتیں اور اعمال بعد میں آتے ہیں. بالکل. بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ایمانیات، ٹھیک ہے؟ جی اب ہم اہل سنت کو پتہ ہے کہ ہماری ایمانیات جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور وہ یعنی کہاں کہاں لکھی ہیں، کہاں سے ہم لیتے ہیں. جی آپ سے سوال یہ، ماشاء اللہ 20 سال کے ہیں، تو آپ یعنی بالغ ہوئے بھی آپ کو 7-8 سال ہو چکے ہیں نا، جی جی بالکل. تو باشعور آدمی ہیں آپ، یا اسٹوڈنٹ ہوں گے، جاب کر رہے ہوں گے، ٹھیک، میں موبائل ریپیئرنگ یا کام آپ کا کرتا شاید بزنس ہو، ٹھیک ہو گیا. تو آپ ماشاء اللہ باشعور ہیں. کاشان بھائی، ہوں. سوال یہ جی ہے کہ آپ مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ شیعہ ہونے کے لیے مطلب کن باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ ایک تو بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ کا حق. اچھا، کیا ہے اس پہ، کیا کرنا ضروری ہے، اس کو کیا ماننا ہے اس میں؟ اب اس پر میں بحث نہیں کرتا، وہ نہیں قاری صاحب کو نہیں، بحث کرنا نہیں کر ہوگا. رہا، عقیدہ ہے نا. مجھے آپ پوچھیں کہ سنی ہونے کے لیے کون سے عقیدے ماننے ہیں، تو میں بتاؤں گا یہ نام ہے ان عقیدوں کے. آپ پوچھیں کہ فلاں عقیدے میں ماننا کیا ہے، تو میں تفصیل بتاؤں گا کہ یہ ماننا ہے اور اس کو ماننا ہے، ٹھیک. تو میں نے آپ سے جی پوچھا ہے کہ شیعہ ہونے کے لیے عقیدے کون سے ہیں، تو آپ نے کہا پہلا ہے بی بی فاطمہ کا حق. میں نے پوچھا کہ اس کو کیا ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، آپ نے کہا یہ میں مطلب نہیں بتاؤں گا. تو یہ کیسا عقیدہ ہے جو آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے، پھر دوسروں کو منوائیں گے کیسے کہ وہ اس کو مان کے شیعہ ہو؟ جو آمنے سامنے بیٹھا ہوگا اس کی بات اور ہے، آن لائن نیٹ نہیں کی نہیں، اور ہے. ابھی دیکھیں، میں آپ آن لائن ہیں یار، آپ مجھ سے میرا مذہب پوچھیں، میں آن لائن آپ کو سب بتاؤں گا. مجھے تو کسی چیز کی جھجک، ڈر، خوف نہیں ہے. سامنے تو بندے کا ڈر خوف ہوتا ہے یار، کہیں نقصان ہی نہ پہنچا دے. ادھر تو وہ بھی نہیں ہے بھائی آپ کو نہیں پکڑتے لوگ، ہمیں پکڑتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں. نا یار. جی یہاں نہیں کچھ کریں گے نا، یہاں کہہ رہا ہوں، یہاں نہ آپ مجھے جانتے ہیں، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ ہماری آپ تک یا آپ کی ہم تک رسائی ہے، تو نقصان کا تو خدشہ ہی نہیں رہا نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ بی بی فاطمہ کا حق شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے اس عقیدے کو ماننا. اس عقیدے میں ماننا کیا ہے یہ بتائیں، اس کی تفصیل کیا ماننا ہے حق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب وہ وفات پانے لگے تھے نا، انہوں نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، ایک قرآن اور اپنی اہل بیت، اس پر عمل کروں گا. اچھا، جی اس میں بی بی فاطمہ کا حق والی کیا بات ہے؟ کئی باتیں ہیں بھائی. نہیں، عقیدہ پوچھ رہا ہوں یار. دیکھیں، عقیدے میں کہانیاں تو نہیں ہوتی، واقعات نہیں ہوتے. عقیدہ تو ہوتا ہے وہ نظریہ جس کو ہم نے ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات سمجھے؟ دیکھیں، جی جی مسلمان ہونے کے لیے پہلا عقیدہ جو ضروری ہے نا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ہمارے ہاں وہ توحید ہے. آپ کے ہاں بی بی فاطمہ کا حق ہے. سمجھ آ گئی ابھی؟ اب آپ مجھ سے پوچھیں توحید کیا ہے، کیسے ماننی ہے، میں بتا دوں گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بی بی فاطمہ کا حق کیا ہے، کیسے ماننا ہے، آپ بتا نہیں پا رہے. اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے مذہب کا خود نہیں پتہ. یعنی آپ پیدائشی شیعہ ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی دوبارہ مڑ کے یہ سوچا نہیں ہے کہ میں جس مذہب کو مان کے چل رہا ہوں ایک بار میں دیکھ لوں کہ یہ مذہب میں جو چیزیں میں مان رہا ہوں، جو عقیدے ہم مانتے ہیں، ان عقیدوں کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور میرے مذہب کے اندر یعنی مذہب ہم لیتے کہاں سے ہیں، جہاں سے مذہب لیتے ہیں وہاں یہ والے عقیدے ہمیں دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے. یعنی آپ نے مڑ کے دوبارہ دیکھا نہیں ہے، بس آپ چلے جا رہے ہیں، اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو ایک دن قبر میں پہنچ جائیں گے.
اور وہاں جا کے اگر اچانک آپ کو پتہ لگا کہ میں جو مذہب مان کے آیا ہوں وہ تو صحیح نہیں تھا، اور آپ کا قصور یہ نکلے گا کہ آپ نے ریسرچ نہیں کی نا، آپ نے گوارا نہیں کیا پرکھنا یا اس کو پڑھنا، اس کو جاننا، اس کے سچا اور جھوٹا ہونے کے لیے کوئی جدوجہد کرنا، تو آپ تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو کیا خیال ہے آپ اس بات میں، یعنی کوئی لاجک نظر آتی ہے آپ کو کہ دیکھیں نا ابھی ایک بندہ آپ سے آپ کا عقیدے پوچھ رہا ہے، آپ کو آ ہی نہیں رہے، تو یہ شرمندگی کی بات ہے نا؟ یعنی کوئی مثلا میں نہیں ہوں، میری جگہ کوئی غیر مسلم ہوتا، وہ آپ سے پوچھ لیتا آپ کا مذہب، آپ کہتے ہیں یار میں یہ مانتا ہوں لیکن اس میں کیا مانتا ہوں مجھے پتہ نہیں، وہ ہنستا آپ پہ یہ کیسے مذہب کو مانتے ہو، ٹھیک، اور آپ یقیناً ہر سال ماتم بھی کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چھریاں بریاں مارتے ہیں نہیں مانتے، یعنی محرم میں آپ مرنے کے قریب ہو جاتے ہوں گے، غم میں رو رو کے ہلکان ہو کے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مانتا کیا ہوں، میرا مذہب کیا ہے۔ اچھا وہ چلے گئے اسٹارٹ ہو گئے ہیں، وہ ہو نکل گئے۔ بھائی میں بھائی یہ وہ لمبے والی چھری جو ہے نا، لمبے والی، یہ وہ مارتے ہیں وہ جو اپنے کو نہیں لگتی پچھلے کو لگتی ہے۔ وہ جو نالے پہ لگتی ہے جا کے۔ ہاں وہ دیکھی تھی ہے کہ یار وہ بڑی زبردست ہے، وہ سیدھی جا کے اس کے پیچھے نالے پہ لگی اور اس کی شلوار اتر گئی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ چھریاں ماروں گا تو کہاں لگیں گی، شلوار سنبھالوں کہ ماتم کروں، یہ بھی عجیب تماشا تھا۔ اچھا مستنصر صاحب یہ کل ہی ہمارے ساتھ نئے آئے ہیں، کل آئے اچھا تھے، تھوڑی سی ان سے بات ہوئی تھی اور جی وعلیکم السلام۔ اپنی بساط کا کام یہاں بیٹھ کے کرتے رہیں گے، جی دعا گو ہیں اللہ پاک ماشاء کامیابی اللہ، دے گا مجھے اتنی انشاءاللہ۔ خوشی ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ تاریخ جی میں جی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بس انشاءاللہ بڑھے گا، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں انشاءاللہ۔ ہم اس کام کو، جی ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نا، جہاں تک زندگی ہماری چلی نا، اس کام کو کسی نہج پہ ایسے نہج پہ چھوڑ کے جائیں گے کہ وہاں سے کام انشاءاللہ ہمارے بعد آنے والی نسلیں سنبھالیں گی انشاءاللہ اور اس کو آگے انشاءاللہ لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ بے شک تو بے شک۔ بہرحال اپنا یہ جو روایت ہے نا ابن آدم بھائی آپ نے پیش کی ہے، اس میں وہ خالد بن مخلد ہے، شیعہ راوی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پر محدثین کی شیعہ ہونے کی جرح ہے اور اس کی یہ روایت قبول نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ شیعہ راوی ہے اور شیعہ راویوں کی روایت قبول نہیں ہے۔ دوسرا اس کے متن کے اندر کچھ نکارت ایسی ہے جو بالکل بعید از عقل ہے، تو اس میں بھی محدثین نے لکھا ہے کہ اس نے بس سیدنا امیر معاویہ کے بغض میں یہ باتیں گھڑ لی تھیں، لیکن گھڑتے ہوئے اس کا عقل کام نہیں کیا کہ اس کے کو اندر تطبیق بھی دینی ہوتی ہے، صحیح ہو گیا۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس پوچھتے ہیں لوگوں سے باہر نکل کے کہ لوگ تلبیہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تلبیہ سنت ہے، سنت رسول ہے نا، اونچا بھی پڑھا جا سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، مسنون ایک عمل ہے۔ تو انہوں نے کہا لوگ آہستہ پڑھ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ تو بندے نے جواب دیا جی کہ معاویہ کے ڈر سے۔ تو حضرت ابن عباس نے باہر نکل کے زور سے پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ لوگوں نے بغض علی میں بغض علی کے اندر لوگوں نے تلبیہ جو ہے وہ اونچا پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا اونچا یا آہستہ پڑھنے کا تعلق وہ حلال و حرام یا فرض واجب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سنت مسنون ہونے سے ہے، اور جواز جو ہے وہ اونچا اور آہستہ دونوں طرح پڑھنے پہ۔ یہ نہیں تھا کہ لوگ تلبیہ پڑھنا چھوڑ گئے تھے، ایسا نہیں ہوا، بس اونچا نہیں پڑھے۔ اب اونچا نہیں پڑھ رہے کس کی وجہ سے جی؟ معاویہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ بات دل کو نہیں لگتی کہ لوگوں نے کوئی ایسا عمل جو دین کے لیے ضروری ہو وہ کسی بندے کے ڈر کی وجہ سے صحابہ چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ تلبیہ سنت رسول ہے، نہ تو یہ حضرت علی نے جاری کروایا تھا، نہ اس کا کوئی تاریخی طور پہ حضرت علی سے کوئی تعلق ہے، تو حضرت علی کے بغض میں کوئی کام بندہ وہ کرے یا کروائے نا جس کا حضرت علی سے کوئی لینا دینا ہو۔ تلبیہ کا تو حضرت علی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کے بغض میں تلبیہ چھوڑنے کا کیا تک بنتی ہے؟ یہ تو ایسی بات ہوگی کہ جیسے میں کہوں جی کہ مجھے میرے بیٹے پہ غصہ آیا، میں نے جا کے پڑوسیوں کی گاڑی توڑ دی ہے، تو پڑوسیوں کی گاڑی کا میرے اور میرے بیٹے سے اس غصے سے کیا لینا دینا ہوا؟ حضرت علی کا تلبیہ سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لوگوں نے بغض علی میں جو ہے وہ تلبیہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ باتیں محدثین کہتے ہیں کہ خالد بن مخلد شیعہ تھا، اس نے یہ جو دو جھوٹ ہیں یہ گھڑے ہیں اس روایت میں کہ لوگوں نے معاویہ کے ڈر سے اس کو آہستہ پڑھتے ہیں، اور اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے اس سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ بغض علی میں لوگوں نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ تلبیہ کا حضرت علی سے کوئی تعلق ہی نہیں، ٹھیک۔ تو میں نے جو آپ کو مثال دی ہے نا پڑوسی کی گاڑی والی، وہ اسی لیے دی ہے کہ وہ کوئی فٹ ہی نہیں بیٹھتی، بات لاجیکلی نہیں لگتی، معقول ہی نہیں لگتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر شیعہ راوی بیٹھا ہوا ہے اور شیعوں کا عقل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، خالد بن مخلد ہے، باقی اس پہ جروحات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اسکینز مل جائیں گے اس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ وعلیکم الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ معذرت ہے آپ کو، نہیں جزاک اللہ، کافی ماشاء اللہ دیر یہ ہو روایت چکی ہے۔ نہیں یہ جو روایت آپ نے ماشاء اللہ بیان کی ہے، ساری نکات تقریباً بیان کر دی ہیں آپ نے۔ یہ روایت خالد بن مخلد جو ہے نا،
آپ نے جیسے کہا نا یہ تو جانا مانا شیعہ راوی ہے، اور اس کے بارے میں مزید جو محدثین بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ یہ جب کسی مدنی شیخ سے بیان کرے تو قبول ہے، جب یہ کسی کوفی شیخ سے بیان کرے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی، منکر ہوتی ہے۔ علی بن صالح جس سے یہ بیان کر رہا ہے یہ اس کا کوفی شیخ ہے، یہ امام غلابی کا قول ہے اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود بیان کر دیا کہ تلبیہ کو چھوڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا بغض علی سے کیا تعلق، آپ نے خود بیان کیا ماشاءاللہ کہ تلبیہ اللہ کے رسول کے اپنے دور میں، یعنی جہاں پہ یہ روایت لکھی ہے اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے آگے چلے جائیں، پھر صحیحین کے اندر تلبیہ کی روایتیں دیکھیں، صحابہ کہتے بھی تھے بلند آواز میں، نہیں بھی کہتے تھے، دونوں چیزیں رسول اللہ کے دور سے بھی ثابت ہیں، پھر خلفاء راشدین المہدیین کے دور سے بھی ثابت۔ تو سیدنا معاویہ پہ الزام لگانا کہ بغض علی میں انہوں نے کسی کو روک دیا، بغض علی کا سے تعلق کیا ہے؟ بغض علی کا تعلق تو تب بنے کہ یہ کوئی علی کا اپنا عمل ہو اور پھر کسی نے چھوڑ دیا ہو۔ تلبیہ کا تو سیدنا علی سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو صدیق و فاروق کے دور میں بھی کہا جاتا تھا، پست آواز میں بھی بلند آواز میں بھی، اور رسول اللہ کے دور میں بھی یہ عمل موجود ہے، اور بخاری و مسلم میں اس کی روایات موجود ہیں۔ تو بیسیکلی منکر متن ہے، نکارت موجود ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ علی کے بغض میں تلبیہ چھوڑ دیا۔ بھائی یا تو یہ کوئی علی کا کام تھا، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس سنت کا تعلق علی سے تھا تو پھر تو یہ علی علیہ السلام کی سنت ہوگی، رسول اللہ کی سنت علی کے بغض میں کیسے چھوڑ دی بھائی؟ تو خالد بن مخلد نے بنیادی طور پہ اس روایت کو گھڑا ہے، مردود روایت، ٹھیک، تلبیہ کا کرنا بلند آواز میں اور اس طرح ثابت ہے اللہ کے دور، اللہ کے رسول کے دور میں، اور سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم و عثمان غنی کے دور میں۔ اس کا بغض علی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ مزید دو باتیں اور عرض کر دوں کہ یہی عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں اس روایت میں لکھا ہے باہر آ کے انہوں نے کوئی اعلان کیا، جیسے ٹھیک جیسے سیدنا معاویہ کی مخالفت میں نکلے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بخاری ہی کی روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا معاویہ علیہ السلام کے بارے میں وطر کے معاملے میں فرمایا انہو فقیہ، کہ معاویہ بے شک فقیہ ہیں وطر کے معاملے میں۔ تو سیدنا معاویہ پہ فقیہ ہونے کا ٹھپا لگانے والے بھی ابن عباس ہیں۔ پھر یہی ابن عباس سیدنا معاویہ کے بارے میں تاریخ الکبیر کی روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ بہتر حکومت کرنے کا اہل معاویہ کو دیکھا ہے۔ ادھر خالد بن مخلد کوئی اور بات بیان کر رہا ہے، صحیح سند سے تاریخ الکبیر میں روایت ہے بخاری کی کہ سب سے بہتر حکومت کا اہل میں نے معاویہ کو دیکھا۔ اور انہی کا اگلا قول بھی ہے کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہتر علم جاننے والا یا عالم معاویہ ہے۔ یہ سارے ابن عباس کے قول ہیں، وہ فقیہ بھی کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ علم والا بھی کہہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ حکومت کا اہل بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن خالد بن مخلد صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس نے سیدنا معاویہ پہ یہ الزام لگایا کہ لوگوں نے بغض علی میں تلبیہ چھوڑ دیا جس کا سیدنا علی سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پلمبری ہمارے سامنے یہ اعتراض لے کے آتے ہیں، باقی ساری باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں، صرف اتنی بات پوچھ لیتے ہیں، پلمبریو یہ بتاؤ تلبیہ کا علی سے واسطہ کیا ہے؟ بغض علی میں تلبیہ چھوڑنے کا کوئی تعلق جوڑ کے تو دکھاؤ، کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ تو اللہ کے رسول کے دور سے ہی اور خلفاء راشدین المہدیین کے دور سے بھی یہ بلند آواز میں بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا بلند آواز نہ کرنا بھی صحابہ کرام کے اندر ثابت ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ رومی صاحب آئیں، آپ ان میوٹ کر لیں رومی صاحب۔ ایک آخری بات ایڈ کر دوں مولانا، نیچے زبیر علی زئی نے لکھا ہے سند حسن ہے، اور البانی نے لکھا ہے صحیح الاسناد ہے۔ تو اکثر شیعہ یہ بھی بات کرتے ہیں ہمارے، خاص کر کے یہ پلمبری بھی، کہ دیکھو البانی نے اس کو صحیح الاسناد کہا ہے اور زبیر علی زئی نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ البانی اور زبیر علی زئی جو ہے نا یہ پچھلے 100-150 سال کے بندے ہیں، اس سے پیچھے کسی نے نہیں کہا، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ البانی نے بھی جب اس کو صحیح الاسناد کہا ہے نا تو اس نے سند کو حسن کہا ہے، متن کو اس نے بھی نہیں کہا، ٹھیک۔ اس نے ٹرم جو یوز کی ہے وہ صحیح السند کی یوز کی ہے، حدیث صحیح نہیں کہا۔ ان دونوں میں بھی فرق ہوتا ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ اس نے اپنی طرف سے سند کو ٹھیک کہہ دیا ہے، اس نے قطع نظر اس کے کہ بیچ میں خالد بن مخلد بیٹھے اور یہ شیعہ راوی ہے، اس نے سند کو کہہ دیا کہ یہ حسن، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ متن کی گارنٹی اس نے نہیں دی۔ متن کی گارنٹی جب وہ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے حدیث صحیح۔ اس نے نکھیڑ کے جیسے کہتے ہیں نا سند کی گارنٹی دی ہے، متن کی دی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ متن میں نکارت موجود ہے۔ تو دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں محدثین کے ہاں، ایک ہے صحیح الاسناد اور ایک ہے حدیث صحیح۔ حدیث صحیح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سند بھی جید ہے، متن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب محدث کہے صحیح السند یا صحیح الاسناد تو مطلب ہے کہ محدث کی نظر میں سند میں شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے، سند صحیح ہے لیکن متن کی گارنٹی وہ نہیں دے رہا۔ تو البانی نے، اگر کوئی البانی کو لاتا بھی ہے تو البانی نے اپنی جانب سے صرف سند کی گارنٹی دی ہے، متن کی نکارت وہ رفع نہیں کر سکا، اور متن کی گارنٹی بھی اس نے نہیں دی۔ اس نے صحیح الاسناد کہا ہے لیکن حدیث صحیح یا صحیح حدیث بالکل نہیں کہا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔
جی رومی صاحب آپ انمیوٹ کریں، آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو انمیوٹ کر لیں آپ۔ السلام علیکم، سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں جی۔ میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میں کچھ سوال جواب تو نہیں کرنا چاہتا آپ سے، بس دو باتیں تھیں۔ جی آپ اپنا تعارف کرا دیں، پھر دو باتیں کر لیں۔ میں عمیر شہزاد ہوں، اٹک سٹی سے بول رہا ہوں نا۔ اچھا، مسلمان ہیں یا شیعہ ہیں آپ؟ مسلمان ہیں جی۔ اچھا اچھا، شیعہ مسلمان نہیں ہوتے؟ نہیں جی شیعہ مسلمان نہیں ہوتے۔ کیسے مسلمان نہیں ہوتے بتائیں آپ؟ اچھا یہی آپ کا سوال ہے، چلیں۔ نہیں میں دیکھے جی تو ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی نا، اچھا کہ یہ آپ نے پوسٹ لگائی کہ شیعہ کافر یہ وہ سارا کچھ، میں کوئی بحث شیس نہیں کرنا چاہتا، پھر اس کی وجہ کو آپ کے پاس ثبوت ہے کہ شیعہ کافر کیسے ہیں، کیوں ہیں؟ جی جی موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، اور یہیں پہ ہم نے لکھا بھی ہوا ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، اس موجودہ قرآن کریم کو کامل مکمل قرآن نہیں سمجھتا ہے، اور اس میں رد و بدل کا قائل ہے۔ تو اس لیے جو قرآن کریم میں شک رکھے اور اس کو رد و بدل اس میں مانے اور اس میں تحریف کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹھیک پہلی ہے، وجہ ہے شیعہ کے کفر کی۔ اب میری بات سنیں۔ ہمیں جو ٹھیک ہے، ہماری کاسٹ بھی ایسی ہے کہ شیعہ سید ماتمداری زداری کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، والد صاحب کی طرف سے میری صحیح ہے۔ اچھا میں شیعہ کی مسجد میں بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، جلوس وغیرہ ہر جگہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے یار کبھی نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بھی شیعہ بندہ، ٹھیک ہے، میں خود شیعہ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میرے والد صاحب بالکل نہیں مانتے ان کو، جیسے آپ نفرت کیا ایسے کہتے ہیں یہ وہ بھی ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کبھی مسجد میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بھی شیعہ بندہ قرآن پاک کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہو، میں قرآن کے بارے میں انکار کرتا ہوں یہ وہ۔ اور اگر کوئی کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں پھر؟ وہ پھر مسلمان نہیں ہے، لعنتی انسان ہے، کافر ہے وہ۔ اچھا اچھا کافر ہے۔ ٹھیک تو ہم بھی کسی ایک بندے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم شیعہ مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور شیعہ مذہب کا جو لٹریچر ہے، جو ان کی کتب ہیں، ان میں یہ بات بالکل واضح ہمیں ملتی ہے کہ وہ اس قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے اماموں سے یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ اصلی قرآن جو ہے یہ موجودہ نہیں ہے، بلکہ اصلی قرآن اس سے 3 گنا بڑا قرآن ہے، جس کو امام زمانہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2000 سے زائد تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں شیعہ کتب میں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اس میں کمی پیشی ہو گئی ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ تو اس دیکھیں، آپ کے فتوے کے مطابق بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس قرآن کو کامل مکمل نہ مانے وہ کافر ہے، تو اس بنیاد پر بھی اگر دیکھا جائے تو شیعہ مذہب جو ہے وہ کفر ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں ہم۔ دیکھیں میری بات سنیں، میری اب عمر ہے 25 سال، ٹھیک ہے، میری 13 سال میری جو پرورش ہے میری دوسری گھر میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 14 سال مجھے، میری سنیں، 14 سال مجھے ہو گئے، ٹھیک ہے، میں 2 بار میں زواری بھی کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، مولا کا جو زواری ایران میں کرتے ہیں نا، 2 بار میں ادھر ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ تو اچھا زواری بھی آپ کرائے ہیں، سارا کچھ کرائے ہیں، آپ بتائیں یہ قرآن آپ اس کو کامل سمجھتے ہیں، اسی کو کامل مکمل قرآن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بڑی رسپیکٹ ہے صحابہ کے لیے، ٹھیک ہے، جو بھی ہیں سب نہیں، میں تو ابھی ایک صحابہ کی بات ہی نہیں کی نا، ابھی تو قرآن کی میری بات ہو بات رہی سنیں، ہے۔ میری آپ بات اسی سنیں، قرآن کو میری بات مکمل سنیں، قرآن سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مکمل نہیں ہوتا ہے، ہمارا مکمل ہے، جو بھی ان کا سیم ہے، کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے، سیم صورتیں ہیں، سب کچھ ایک ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بدلا ہے، سب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی، آپ یہ کہہ بنی رہے ہیں بنی کیا بنائی باتیں ہیں جی، بنی بنائی ٹھیک ہے، باتوں میں لوگ ایک کو منٹ، آگے تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل ہے؟ آپ کے گھر مکمل میں ہے جی، موجود ہے مکمل، الگ میں نے بات ہے۔ دیکھے اسی وجہ سے تو میں گیا ہوں، میں نے کہا یار میں حقیقت دیکھوں، حقیقت کیا ہے، چلے ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، جب میں نے ابھی حقیقت دیکھی تو مجھے ایک صحیح لگا۔ سن لیں، ابھی ایک روایت آپ کے سامنے یہاں لگاتے ہیں جس میں آپ کے امام باقر خود فرماتے ہیں، امام باقر کو تو جانتے ہیں نا، امام معصوم ہے، جی جھوٹ بھی جی، نہیں بول سکتے، غلطی بھی نہیں کر سکتے۔ امام نکیل اسلام سے ہماری کاسٹ ہے، ہم نقوی سید بھی ہیں، اچھا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں۔ جہاں ہم یہاں روایت لگاتے ہیں میری ماں سے صاحب، وہ امام باقر جس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرنے کی قوت نہیں رکھتا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ یہ قرآن کامل مکمل ہے۔ کامل قرآن صرف اور صرف اماموں کے پاس ہے، اس کے علاوہ مکمل قرآن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ روایت ہے، اور یہ اصول کافی کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر روایت لگا دیں میری واسطہ صاحب سامنے،
چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی قرآن کو مکمل مانتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے، وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہی نہیں ہے، آپ کس طرح مکمل مانتے ہیں اس کو؟ اب آپ سچ کہہ رہے ہیں یا امام باقر سچ کہہ رہے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہی سچ کہہ رہا ہوگا نا۔ رومی صاحب، امام باقر اگر کہہ رہے ہیں کہ مکمل قرآن صرف اماموں کے پاس ہے اور کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس مکمل قرآن ہے، تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ اصول کافی میں امام باقر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کی قوت نہیں رکھتا کہ اس کے پاس سارا قرآن موجود ہے، ظاہر اور باطن، سوائے اماموں کے۔ پورا قرآن صرف اماموں کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ بولے ہمارے پاس قرآن مکمل موجود ہے۔ تو آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، 2 دفعہ آپ نے زواری بھی کی ہے، قرآن دیکھنے کے لیے آپ گئے تھے اور وہی یہی والا قرآن ہے، یہ آپ اس چیز کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی رومی صاحب، ان میوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں مولانا جی صاحب، رحمت صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں مولانا صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں شاید کسی اور بھائی نے بات کرنا تھا، میں نے آپ سے بس آرام کے لیے ڈائریکٹ میں بول پڑا۔ نہیں نہیں، آپ بات کریں، وہ خاموش ہو گئے ہیں، پھر میوٹ کر اچھا، دیا گیا۔ التمش بھائی، سید معاویہ بھائی، سب ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ؟ جی الحمد للہ۔ جی جی الحمدللہ، شکر اللہ کا، شاید وہ تھوڑے کچھ بزی ہیں پیچھے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ بولے، میرا صرف نا ایک سوال ہے مولانا صاحب، پھر میں چپ ہو جاؤں گا، باقی لوگ بولیں گے۔ سوال مولانا صاحب انہی شیعوں کے بارے میں ہے کہ اگر یہ نہ خود کو پیٹنے میں یہ ان کے اپنے ذہن سے یہ جو خود کو پیٹتے ہیں، اس سے ثواب بھی ملے گا ان کو، یا صرف ان کے اجسام اور جسم کے وہ خارش گم ہو جائے گی؟ بس یہی سوال تھا۔ اچھا چلیں، یہ سوال اب رومی صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ عزاداری پر بھی گئے ہیں، ماتم میں بھی جاتے ہیں، تو یہ کس نیت سے جاتے ہیں؟ رومی صاحب ان میوٹ کریں گے آپ؟ سر 2 منٹ روکیں، صرف 2 منٹ۔ اچھا چلیں، آپ مصروف ہیں۔